ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسے کہ پچھلے اسباق میں ہم سن چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سرزمین فلسطین ارض مقدس میں آباد رہے. حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عنایت فرمائے. ان 12 بیٹوں میں ایک بیٹے ہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا معروف ہے. چونکہ ہم مسجد اقصیٰ، سرزمین شام اور بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہم السلام کا اس ارض مقدس سے تعلق ہم اسی کو صرف بیان کر رہے ہیں، اس لیے واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں تفصیلاً تو میں عرض نہیں کر رہا ہوں، بس اختصار کے ساتھ اس واقعہ مبارکہ کے اتنے حصے کو عرض کر رہا ہوں جس حصے کا تعلق ارض مقدس فلسطین سے ہے. یاد رکھیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور دوسری طرف ملک مصر جانے والا ایک قافلہ جب وہاں سے گزرا اور اس قافلے نے اس کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا، اور وہ لوگ جب کنویں پر پانی لینے پہنچے اور انہوں نے جب وہاں پر موجود بڑا سا ڈول پانی نکالنے کے لیے اس کنویں میں ڈالا تو اس ڈول میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام باہر تشریف لے آئے. قافلے والے آپ کو دیکھ کر، آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر بڑے نازاں ہوئے، بہت خوش ہو گئے. ایک دوسرے کو خوشخبری دینے لگے کہ لو، ہمیں تو بہت خوبصورت غلام ہاتھ آ گیا. قافلے والے آپ کو لے کر مصر چلے گئے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام مصر پہنچ کر مختلف ادوار سے گزرتے گزرتے بالآخر والی مصر بن گئے. اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور اپنے تمام بھائیوں کو آپ نے مصر بلا لیا، یہاں تک کہ یہ سارا کا سارا خاندان ارض شام سے، کنعان سے مصر آ کر آباد ہو گیا. یہاں پہنچ کر یہ 12 بھائیوں کی اولادیں 12 الگ الگ قبیلوں کی شکل اختیار کر گئی، اور بالآخر آگے جا کر انہی 12 قبائل کے مجموعے کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا. یاد رکھیں کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مصری لوگ جو قبطی کہلاتے تھے بنی اسرائیل کی بہت عزت کیا کرتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی بنی اسرائیل کی ملک مصر میں عزت و تکریم باقی رہی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس قوم میں انحطاط آتا رہا، جس کی وجہ سے ان کی عزت و تکریم کم ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آیا کہ ختم ہی ہو گئی. یہاں تک کہ مصریوں نے، قبطیوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور وہ مصر میں غلامی کی زندگی بسر کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے ان پر فراعنہ کو مسلط فرمایا. یاد رکھیں کہ ملک مصر کے حکمرانوں کا لقب فرعون ہوتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے فرعون کا نام ولید بن مصعب تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام ریان بن ولید تھا. مصر میں بادشاہوں کا یہ خاندان فراعنہ کے نام سے جانا جاتا تھا. اس خاندان کا جو بھی شخص بادشاہ بنتا وہ فرعون کہلاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان
کم سے کم 400 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، اس نے حکومت کے تمام انتظامات حضرت یوسف علیہ السلام کو سونپ دیے تھے۔ بنی اسرائیل نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بعد تقریباً 300 سال تک مصر میں حق کے نظام کو قائم رکھا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ مصر میں بنی اسرائیل کی تعداد بڑھتی رہی، لیکن ایک وقت انہی بنی اسرائیل پر ایسا بھی آیا کہ یہ مصر کے اصل باشندے قبطیوں سے متاثر ہو گئے اور ان کے اندر بھی قبطیوں کے اثرات پیدا ہو گئے۔ لاشعوری طور پر بنی اسرائیل اپنے ساتھ رہنے والی قوم، اپنے ساتھ بسنے والی قوم کے اثرات کو قبول کرنے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، یہاں تک کہ یہ توحید سے نابلد و ناآشنا ہونے لگے، قبطیوں کے ساتھ شرک کی غلاظتوں میں پھنس گئے۔ یاد رکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 1817 قبل مسیح میں 110 سال کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بھی بعد تقریباً 300 سال تک بنی اسرائیل مصر کے نظام کو اچھے طریقے سے چلاتے رہے، لیکن اس کے بعد جب ان میں بگاڑ پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے نظام حکومت کو چھین کر قبطیوں کا انہیں غلام بنا دیا، اور پھر یہ بنی اسرائیل مصر میں ذلت و خواری کی زندگی بسر کرنے لگے۔ یاد رکھیں کہ مصر میں بنی اسرائیل پردیسی تھے اور بغاوت کا ڈر پردیسیوں کو ہمیشہ مقامی لوگوں سے لگا ہی رہتا ہے۔ چنانچہ بالآخر ایسا ہی ہوا، مصر کے مقامی متعصب قبطی خاندان نے مصر پر حکومت حاصل کر لی۔ قرآن کریم کی متعدد صورتوں میں اس ظالم دور کا ذکر موجود ہے۔ بنی اسرائیل کو ان ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے ٹھیک 350 سال بعد، یعنی 1520 قبل مسیح میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی لاوی کی اولاد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسی طرح 1523 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے ٹھیک 3 سال بعد آپ کے سگے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عمران، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی لاوی کے پوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرعون سے اور اس کے ظلم سے اللہ کے حکم سے نجات دلائی اور انہیں اپنی اصل سرزمین ارض مقدس شام کی طرف متوجہ کیا اور انہیں شام کی طرف لے گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی دنیاوی حیات طیبہ میں انہیں فلسطین لے کر داخل نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ کیا بنی، اور پھر بنی اسرائیل اس ارض شام میں داخل ہو بھی سکے یا نہ داخل ہو سکے، یہ اور اس کے علاوہ کی ساری تفصیلات نیز واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پر قائم فرمائے، ظلم کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور منشاء خداوندی کو پہچان کر اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔